ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس واقعے میں عبرت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ بڑی کانٹے کی بات ہے۔ وہ جو ھدی للمتقین آپ پوچھ رہے تھے، اس کی تشریح آئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن سے اس نے عبرت پکڑنی ہے جو ڈر جائے۔ سٹارٹ میں بھی ہے ھدی للمتقین، قرآن ہدایت تو سب کے لیے، ھدی للناس آیا ہے قرآن میں، ہدایت تو ہر انسان کے لیے ہے، لیکن وہ انسان ہدایت حاصل کرے گا جو ھدی للمتقین ہوگا۔ اور ھدی للمتقین کا مطلب کیا؟ ڈر جانے والا، جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی سیریسلی یہ چیز سوچی کہ مجھے میری مرضی کے بغیر جس نے پیدا کیا وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، مجھے مرنے سے پہلے پہلے اسے راضی کرنا ہے، اس کے دل میں ڈر پیدا ہوگا نا۔ انسان کی زندگی میں سب سے بڑا ڈر یہی ہے کہ میں کدھر سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، میرا اوریجن کیا ہے، میرے ساتھ آخر میں کیا ہونا ہے۔ اسی پرپز آف لائف کو جو لوگ تلاش کرتے ہیں وہ گاڈ تک پہنچ جاتے ہیں۔ انہی کے لیے کہا گیا ھدی للمتقین، قرآن میں ہدایت ہے ڈر جانے والوں کے لیے، جو ایک دفعہ سیریسلی سوچ لیں کہ یار ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے، ہم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، اور جس نے پیدا کیا وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر لے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا، تو ہم کیوں نہ اس کی اطاعت اختیار کر لیں۔ اور یہاں پہ بھی آیا ہے، اللہ فرماتا ہے قرآن میں عبرت اور ہدایت اس کے لیے لمن یخشی، جو ڈر جائے، جو نہ ڈرے اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی قرآن سے اسے ڈر سنائیے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے۔ اچھا، اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو ڈرتا نہیں ہے نا اسے ہدایت کو نہیں ملنی۔ اس کا مطلب ہے قرآن نے آپ کو کان سے پکڑ کے ہدایت نہیں دینی ہے، قرآن نے صرف دعوت دینی ہے۔ اگر آپ ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو دنیا کے سارے پیغمبر مل کے، دنیا کی ساری کتابیں الہامی مل کے آپ کو ہدایت نہیں دے سکتی۔ دیکھ لو آپ کتنے طاقتور ہیں، اگر آپ گمراہی پہ اتر آئیں سارے پیغمبر مل کے آپ کو ہدایت نہیں دے سکتے، ساری کتابیں مل کے نہیں دے سکتی۔ اللہ تو ویسے ہی نہیں دے گا، کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے، جو قیمتی چیز کی قدر نہ کرے اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، اور جو قدر کر لے وہ چاہے بلال حبشی ہو اس کو ہدایت مل جائے گی، اور اس کے آقا کو امیہ ابن خلف کو نہیں ملے گی۔ اور جو ہدایت کا طلبگار ہو چاہے وہ ایک غلام زادہ عمار ابن یاسر ہی کیوں نہ ہو، اس کو ہدایت مل جائے گی، لیکن اس کے آقا ابو جہل کو، جسے ابو الحکم کہا جاتا ہے، حکمت کا باپ، سب سے جینیس بندہ عرب کا، اسے بات نہیں سمجھ آئی، اس کے غلام کو، یاسر کو بھی اور سمیہ کو بھی، اور ان کے بچے عمار کو بھی سمجھ آ گئی۔ اسی لیے قرآن حکیم میں جب یہودیوں کے بارے میں آتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پہ تو غلاف چڑھے ہیں نبی، تمہاری بات ہم پہ اثر نہیں کرتی، تو فخریہ کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، تم پہ اللہ کی لعنت ہوئی ہوئی ہے، کیونکہ نبی کا کیا نقصان کر رہے ہو بات نہ مان کے، خود ہی دوزخ میں جاؤ گے۔ یہاں پہ بھی ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا، او جی آپ جو مرضی قرآن حدیث سے بیان کریں، ہم اپنے بزرگوں کے راستے سے نہیں ہٹیں گے، اور یہ فخریہ بیان کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ان کے اوپر لعنت پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کے بزرگوں کا طریقہ وہی ہے جو قرآن و سنت کا ہے، پھر تو قرآن و سنت سے آپ کو چڑ ہی نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن و سنت سے چڑ انہی کو ہی ہوتی ہے جن کو پتہ ہے کہ قرآن کی آیت کچھ اور کہہ رہی ہے، ہمارے بزرگ کچھ اور بتا کے گئے ہیں، حدیثیں کچھ اور کہہ رہی ہیں، ہمیں ہمارے بزرگوں نے کچھ اور بتایا، تو کہتے ہیں بات ہی نہیں سننی، کہتے ہیں نا علی کے لیکچر نہیں سننے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس نے وہ بات بتانی ہے جو کتابوں میں لکھی ہے، اور جب وہ سنیں گے تو کہیں گے ہمارے تو بزرگ ہمارے ساتھ فراڈ کر کے گئے ہیں، تو فوراً ہدایت کا راستہ کھل جائے گا۔ اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے کبھی یہ بات نہیں ہوئی کہ فلاں کو نہیں سننا۔ میں کہتا ہوں دنیا کے ہر گمراہ کو سنیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ گمراہی اور ہدایت میں فرق کیا ہے۔ اگر اسلام سچا مذہب ہے اور اسلام کے ماننے والے کوئی اپنے آپ کو اچھے سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے مکتب فکر، ہم میں جنتی گروہ ہمارا ہے، تو ان کو تو فخر یہ کہنا چاہیے کہ جناب قرآن کھول کے کوئی صفحہ پڑھیں، ہماری ہر بات قرآن سے ثابت ہوگی۔ اس کی بجائے اگر وہ یہ کہہ رہے ہوں قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا آپ گمراہ ہو جائیں گے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو دنیا میں ہی سر فیصلہ ہو گیا ہوا ہے کون ہدایت پہ ہے کون گمراہی پہ ہے۔ البتہ وہ آپ اگر آنکھیں کھولیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔
اگر آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے سمجھ رہے ہیں کہ بلی غائب ہو جائے گی، سر بلی نہیں غائب ہوگی، تھوڑی دیر بعد آپ کی گیچی مروڑ لے گی، موت کا فرشتہ تیار کھڑا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، یہ قیامت کی، اس میں قیامت مضمر ہے جی۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، قرآن میں عبرت اس کے لیے ہے جو ڈرے، جو نہیں ڈرتا کچھ نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جو نہیں ڈرتا اسے تبلیغ کرنا بھی حرام ہے جی۔ ہم تو کہتے ہیں نہیں، اس کو سمجھا کے ہی چھوڑیں گے۔ اس بات کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کئی جگہ پہ گرفت فرمائی ہے کہ آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، اے نبی نصیحت اسے کریں جو ڈرتا ہو، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اس سے اجتناب کریں جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے، بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، اس بدبخت کو تو ہم اس بڑی آگ پہ پیش کریں گے۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر اس آگ میں نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں۔ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، بے شک کامیاب تو وہ ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، پاک ہو گیا خود۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ نماز ہم کس طرح شروع کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن اکثر اصل مرض تمہارا یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو پرائورٹی دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی ایک یونیورسل ٹروتھ، کانٹے کی بات تھی جو ساری الہامی کتابوں میں تھی جو اس سے پہلے نازل ہوئیں۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے قرآن سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، ایک ہی کانٹے کی بات تھی۔ کیا؟ کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے۔ تو وہاں پہ بھی آیا کہ اے نبی آپ اس کو نصیحت کریں جو ڈر جائے، اور جو ڈرنا نہیں چاہتا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے واسطہ پڑے تو ان کو کہ بھائی السلام علیکم سر، سلام متارکت۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، علماء اور جہلاء دونوں ناقابل اصلاح ہیں، کیونکہ بکے ہوئے ہیں۔ ان کو کوشش نہ کرے سیدھا کرنے کی، الٹا آپ کے لیے وہ بالے جان بن جائے گی۔ دعوت ضرور دیں، لیکن دعوت ایک بار ہوتی ہے بس۔ نبی علیہ السلام کو بھی قرآن حکیم میں کتنے سخت الفاظ میں کہا گیا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے نبی اپنی جان کو ہلاک کر لو گے اس غم میں کہ لوگ ہدایت نہیں قبول کر رہے۔ طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اے نبی قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، مشقت میں نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس لیے نازل کیا کہ تاکہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ نصیحت حاصل کرے، آپ اس کو نصیحت کریں۔ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے، ہدایت نہیں دینی۔ ہدایت اللہ نے دینی ہے اور اس کو دینی جو ہدایت لینا چاہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کو ہم ہدایت دیں گے، جو کوشش نہیں کرنا چاہتے جائیں دفع ہو جائیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کوئی انسان سے بھیک تو نہیں مانگ رہا نعوذ باللہ کہ تم میرے راستے پہ آؤ، وہ تو بے پرواہ ہے۔ پوری انسانیت جنت میں چلے جائے تو کیا اللہ تعالیٰ کی جنت تھوڑ جائے گی؟ پوری انسانیت دوزخ میں چلی جائے، کیا اللہ تعالیٰ کو دوزخ میں کوئی کمی محسوس ہوگی؟ اللہ کو کوئی فرق نہیں۔